اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ سورۃ احزاب کے کچھ فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خاص طور پر خطابات کیے گئے ہیں۔ ان خطابات کی وضاحت سے پہلے اس بات کا سمجھنا بھی انتہائی لازمی ہے کفار اور مستشرقین منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج، کثرت ازواج پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 ازواج آپ کی نکاح میں تھی، تو دشمنان اسلام، مستشرقین، منافقین یہ کہتے ہیں کہ خود اتنی زیادہ شادیاں کی اور ایک عام مسلمان کو 4 کی اجازت ہے، وہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شہوت پورا کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک مسلمان تو اس بارے میں زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی ایمان کی منافی ہے کہ منافقین، مستشرقین اس پر زہر اگلتے ہیں اور مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور ذات گرامی کو موجب طعن بناتے ہیں۔ ورنہ کافروں کے اعتراضات، اس کی حیثیت کیا ہے؟ آفتاب پر تھوکا، منہ پر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب ہے، سورج ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے ان اعتراضات کا جائزہ لینا، اس کا جواب دینا بھی لازمی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کے اعتراضات، منافقین، مستشرقین کی اعتراضات کتنی سطحی، کتنی نامعقول اور کتنی غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصوصیات ہے۔ ہر پیغمبر کی خصوصیات ہوتی ہے اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ خصوصیات ہے۔ مثلا تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ نفل ہے۔ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں پر صدقہ لینا یعنی زکوٰۃ لینا حرام ہے، زکوٰۃ کھانا حرام ہے، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ لینا اور کھانا سب جائز ہے۔ اس طرح آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، جبکہ عام لوگوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت، ہماری میراث نہیں لی جاتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صرف بیویوں کے درمیان آپ پر عدل واجب نہیں تھا، جبکہ باقی مسلمان مردوں پر واجب ہے۔ اس کے باوجود آپ نے مکمل عدل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعایت دی تھی۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت دی کہ آپ کی بیویوں کا نکاح، ازواج مطہرات کا نکاح امت پر ان کو حرام کیا گیا ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ازواج کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جب کہ عام عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتی ہے، یہ آپ کے ازواج کے خصوصیات ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیہ عورت کے ساتھ، یہودیہ یا نصرانیہ کے ساتھ جو مسلمان نہ ہوئی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام تھا، منع تھا، جبکہ باقی مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرے، ان شرائط کو ملحوظ رکھ کے جو قرآن کریم نے بیان کیے۔ تو اس طرح آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ اب اس کا جائزہ لیتے ہیں عقل اور نقل کے اعتبار سے کہ آپ کی جو یہ شادیاں تھی یہ کس بنیاد پر تھی۔ جوانی اور شہوت اور طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایک حسین و جمیل پاک باز نوجوان تھے، اہل مکہ کے آنکھوں کا تارا تھے۔ حجر اسود انہوں نے آپ کے ذریعے نصب کرایا اور آپ کو فیصل بنایا۔ انسان کی جو جوانی اور طاقت و شہوت کی عمر ہوتی ہے 25 سال سے لے کر 40، 45، 50 سال تک، اس کے بعد پھر یہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلے نکاح جس عورت سے کیا وہ بیوہ تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد آپ کی جتنی بیوی، جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے جتنی شادیاں کی اس میں کنواری صرف ایک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا، باقی یا تو مطلقات ہے اور یا بیوائیں ہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ازواج کی وجہ شہوت پوری کرنی ہوتی تو آپ مطلقات اور بیواؤں کے بجائے آپ سب کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، جبکہ کنواری صرف ایک ہے۔ پھر اگر طاقت و قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک نبی کو 40 جنتیوں کے برابر طاقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر طاقت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا کا عام آدمی وہ 4 شادیوں کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16,000 عورتوں سے شادی کی طاقت رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ اعتراض اس اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ آپ کے تعدد ازواج کی حکمتیں بعض قرآن نے بیان کی ہے۔ تعدد ازواج کی حکمتیں کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہ تھی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک
گھر سے باہر، ایک گھر سے اندر، گھر کے اندر. تو گھر کے اندر کی جو زندگی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے ایک عورت کافی نہیں تھی، 2 نہیں تھی، 3 نہیں تھی، 4 نہیں تھی. اس کے لیے پوری ایک جماعت چاہیے تھی، کیونکہ صحابہ اکرام تو اندر نہیں جا سکتے تھے. تو اس لیے اس زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے خواتین کی ایک بڑی تعداد کی ضرورت تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے شادیاں کی، اور ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللّٰہِ وَالْحِکْمَةِ. گھر میں جو آیاتیں نازل ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کو یاد کرو، امت تک پہنچاؤ. اس طرح دوسری حکمت وہ یہ تھی کہ تمام عربوں میں آپ کا سسرالی رشتہ قائم کرنا تھا اور تعلقات مضبوط کرنے تھے. ان کی دشمنیوں کو ٹھنڈا کرنا مقصود تھا. عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ وہ داماد کو، ایک شخص کا داماد وہ پوری قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا. اس کے ساتھ لڑنا وہ برا سمجھتے تھے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں سے، مختلف قبائل سے اپنی شادیاں کی، تو اس کی وجہ سے ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی. شادیوں کے ذریعے قریب ترین ساتھیوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہایت مضبوط ہو گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیٹی تھی. حضرت علی یا حضرت عثمان سے آپ کا تعلق اس طرح مضبوط ہوا کہ آپ کی بیٹیاں ان کی زوجیت میں دی گئی، یہ آپ کے داماد بنے. ابوبکر عمر سسر بنے، عثمان و علی داماد بن گئے. اس کے علاوہ جو دوسری شادیاں تھیں اس سے دشمنیوں کا زور ٹوٹنے لگا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے شادی کی. یہ ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاندان کی تھی. اس سے ان کی دشمنی کا رنگ پیکا پڑ گیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. اس کے نکاح کے بعد وہ آپ کے مقابلے پر کبھی نہیں آیا، بلکہ جب ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بیٹی نے تو آپ کے مشورے کے بغیر اس کے ساتھ نکاح کیا اور وہ آپ کا دشمن مقابلے، تو اس نے کہا وہ تو ایسا جوان ہے کہ یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور اس نے رسول اللہ کی تعریف کی اور اس کو عزت کا ذریعہ سمجھا. اس کے بعد مقابلے پر کبھی نہیں آیا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ریحانہ یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا. تو اس کی وجہ سے یہودیوں کی سرگرمیاں آپ کے خلاف ٹھنڈی پڑ گئی. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے ذریعے عرب معاشرت میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت کو درست کیا. اس کے ساتھ نکاح کرنے میں یہ فائدہ تھا. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقوقس سے مصر نے آپ کے لیے بھیجا تھا. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ کی بنیاد پر زوجیت چاہی تھی بغیر مہر کے، لیکن آپ نے مہر ادا کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا. تو یہ حکمتیں تھی، نہ کہ وہ اسباب جو دشمنان اسلام بیان کرتے ہیں. اس طرح ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا، پردہ کرو، اور اس کی ابتدا اس سے کی گئی کہ دبی ہوئی زبان سے بات نہیں کرو. فلا تخضعن بالقول. آج کے معاشرے میں اس کو
ایک کمال سمجھا جاتا ہے کہ عورت نرم انداز سے بولے. جو عورتیں استقبالیے پر بٹھائی گئی ہوتی ہے یا ایئر ہوسٹس ہے یا کسی کمپنیوں میں، ان کو تعلیم دی گئی ہوتی ہے کہ اس طرح نرم انداز میں بات کرے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ازواج مطہرات کو احکامات دیے. فلا تخضعن بالقول. ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں اور پاک ترین عورتیں ہیں، اور صحابہ اکرام وہ قرآن کے مخاطبین اولین و پاک لوگ ہیں. جب ان کے لیے پردے کے یہ احکامات ہے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے. بے پردگی میں دل کا پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل تو ناپاک ہو جاتا ہے. فلا تخضعن بالقول. دبی ہوئی آواز میں آپ کبھی بات نہ کریں. نرم انداز میں، بنا کر بولنے میں، جو آج کل بازاری عورتوں کی عادت ہے، اس طرح نہ کریں. ہاں، بد اخلاقی بھی نہ کرے. وقلن قولا معروفا. عام معمول میں بات کریں. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جس شخص کے دل میں زنا کی طرف میلان ہے تو وہ طمع نہ کرنے لگے. اس طرح ازواج مطہرات کو حکم ہے قرن فی بیوتکن. گھر کے اندر ٹکی رہو، بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو، اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. قرآن کریم اور رسول اللہ کی تعلیمات کو یاد کرو. اور ان سے یہ کہا گیا کہ مخالفت کرو گے تو سزا بھی ڈبل ملے گی، اور اگر تم اس پر عمل کرو گی تو اجر بھی دوہرا ملے گا. یہ ان کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام بیان کیا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پیغمبر اپنے ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کے عورتوں سے کہ وہ بے پردہ باہر نہ نکلے. اگر ایک عورت اعتراض کرتی ہے کہ وہ اسلام میں تو یہ ہے کہ گھر میں بند ہو جاؤ، قرن فی بیوتکن، ہمارا تو دم گھٹ جائے گا، ہم تو مر جائیں گے، اسلام تو بند کرتا ہے، یہ غلط ہے. اگر اسلام میں پابندی ہوتی ہے باہر نکلنے کی تو پردے کے حکم کی تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی. پردے کا حکم اس لیے ہے کہ عورت ضرورت کی وجہ سے باہر نکلتی ہے، تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ چادر میں لپٹی ہوئی نکلے. پردہ کرے، خواہ چادر ہو، خواہ برقع ہو، ٹوپی والا ہو، غیر ٹوپی والا ہو. ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک رواج ہوتا ہے، لیکن پردہ مکمل ہونا چاہیے اس میں. ہاں، بعضی پیشنی قسم کے برقعے اس کا پہننا بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خود بے پردگی کی ایک قسم ہے. نقاب الیوم نوع من السفور. آج کا نقاب یہ خود بے پردگی کی ایک قسم ہے کہ جس میں ایک جوان بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے. اس کے لیے پھر ایک الگ پردہ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں، اس طرح ہو کہ عورت کا اس میں پتہ نہ چلے، اس کے لباس کی شوخی، اس کے جسم کی نمائش اس میں نہ ہو سکے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. صحابہ کو خطاب ہے. جب ازواج مطہرات سے بات کی نوبت آ جائے، دین پوچھتے ہو، مسائل پوچھتے ہو، کوئی چیز چاہیے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے. تو پردہ ہونا چاہیے، پردہ حائل ہونا چاہیے. پتہ چلا مخلوط نظام بالکل غلط ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. اس سے چہرے کے پردے کی دلیل ملتی ہے. چہرے کا بھی پردہ ہے. من وراء حجاب. بس عورت کے ساتھ جتنے معاملات ہو من وراء حجاب ہونے چاہیے.
من وراء حجاب، پردہ ہو بیچ میں، مخلوط نظام بالکل غلط ہے۔ خواہ تعلیم ہو، مرد عورت کا تعلق بے پردگی اور شرعی حدود کے علاوہ جس حیثیت سے ہو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ وہ فطرت اور حقائق کی نفی کرتا ہے۔ ایک انسان آگ کے پاس بیٹھے اور آگ کو ہاتھ لگائے، اس کو گرمائش نہ پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور برف کو ہاتھ لگائے اس کو ٹھنڈک نہ پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات نے جو نظام بنایا وہ انسان کی نفسیات کو زیادہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہے، آپ کی بیویاں امت کے مائیں ہیں، آپ نے پردہ کیا اور آپ کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا۔ اس لیے آج کل جو بعض پیر ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب سے کیا پردہ، اور بعض پیر جو ہے وہ مریدیوں کے ساتھ بغیر پردے کے بیٹھتے ہیں۔ تو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرشد کون ہے؟ آپ امت کے باپ ہے۔ جب آپ کو یہ حکم ہے تو باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ پیر سے کیا پردہ؟ کیا پیر صاحب مرد نہیں ہے؟ تو جو پیر وہ پردہ نہیں کرواتا، اپنی مریدیوں کو نہیں کہتا ہے کہ وہ پردہ کرے، بے پردہ ان سے عورتیں ملتی ہے، یہ بیڑ کی صورت میں بیڑیا ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ بیڑ کی صورت میں بیڑیا ہے۔ اسی طرح بڑے عمر کے بزرگوں سے لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو باپ کی عمر کے ہیں، لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی فطرت اور حقائق کی نفی ہے۔ کیا ایسی خبروں سے دنیا بری ہوئی نہیں ہے کہ 70 سال کے بڈھے نے 14 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی رچا لی؟ یہ اس کے باپ کی عمر کی نہیں ہے کیا؟ انسان جب تک کھاتا پیتا ہے، جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، اس کی شہوت تو ختم نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غم کے موقع پر خاندان کے جوان عورتوں کو دلاسا دینے کے لیے گلے لگاتے ہیں، وہ بھی گلی لگتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔